بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے عید کی سنتیں، یعنی عید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ طرز عمل تھا، کچھ طریقہ کار تھا. تو آج اس ویڈیو میں وہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جائیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آپ کی کیا سنتیں تھیں، اور اسی طریقے پہ ہم اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملیں گی. کیونکہ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، 1400 سال آگے نہیں جانا پڑے گا. یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو طریقہ تھا اسی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی کو اختیار کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت کریں گے. اور اللہ رب العزت خود اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم میری معرفت اور میری محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، کس کی؟ اللہ رب العزت کی، تو میرے محبوب کا اتباع کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرو، جب جا کر کے کامیابی ملے گی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ اور طریقے کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. اور آپ سب کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد. اللہ رب العزت اس عید میں ہم سب کی مغفرت فرما دے وے. کیونکہ جتنی بھی عرب کنٹری ہے، سعودی ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، قطر ہے، اور جتنی بھی عرب کنٹری ہے، انشاءاللہ آج وہاں پہ عید ہے 30 تاریخ کو. تو کل انشاءاللہ اپنے انڈیا میں بھی ہونے کے چانسز ہے، یعنی 31 تاریخ کو اپنے یہاں پہ بھی ہو جائیں گی. تو اس کے لیے آپ کو ایڈوانس میں میری طرف سے عید مبارک. اللہ رب العزت اس عید کو ہمارے سارے مسئلے مسائل اور ہر جائز حاجت کو پوری کریں. ابھی اس میں کچھ سنتیں ہیں، اس سنت کو یعنی سنت کہتے طریقے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا ہے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے. ہر چیز یعنی دنیا کے یعنی جو اپنے جو دینی یعنی صبح سے لے کے رات تک کے جو دن بھر میں اس کو جو کام پیش آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بتائی ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے. یعنی کہیں بھی جو ہے ہمیں چھوڑا نہیں ہے. سمجھے؟ ہم اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھائیں گے، پیٹ تو ہمارا بھرے گا لیکن اللہ رب العزت اس کا بھی ہمیں ثواب دیں گے. ہم اگر بیت الخلاء جا رہے ہیں، ہماری ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے تو اس کو بھی اگر فالو کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا بھی ثواب عطا کریں گے. سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، پکڑے مضبوطی کے ساتھ، تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت کریں گے. ابھی اس میں کچھ سنتیں ہیں عید کی، آپ غور فرمائیں. نمبر 1 یعنی عید کی نماز سے پہلے آپ غسل کرنا. ہو سکے تو فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں، ورنہ فجر کی نماز کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں. یہ سنت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. چونکہ عورتیں جو ہے گھر کے کام میں مشغول ہو جاتی ہے اور پھر وہ غسل بعد میں کرتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. انہیں بھی غسل کر لینا ہے. نمبر 2 مسواک کرنا. نمبر 3 خوشبو لگانا. نمبر 4 عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر جایا کرتے تھے، تو ہم بھی بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کھجور کھا لے ہوئے، 1 کھجور کھا لے ہوئے، 2 کھجور کھا لے ہوئے، جتنا مناسب ہو اتنا آپ کھجور کھا سکتے ہیں. 1 کھجور کھا کر کے ہم مسجد میں چلے جاوے. اور نمبر 5 جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر دینا. یعنی آپ کے اوپر جو صدقۃ الفطر ہے آپ اس کو ادا کر دیں. نماز سے پہلے ادا کر دیں یا نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ تھا کر کے کہ نماز سے پہلے ہی آپ ادا کر دیں. اور سب میں افضل طریقہ تو یہی ہے کہ 1 تاریخ سے لے کے 15ویں روزے تک کے یا 20ویں روزے تک کے یا 25ویں روزے تک کے آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیں. یہ بھی سنت ہے. اور چھٹا جو ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا. عیدگاہ میں پڑھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے عید کی نماز. اور نمبر 7 پہ ہے عید کی نماز کو پیدل جانا.
اور نمبر 8 عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے نماز کے لیے تو آپ ایک راستے سے جاتے تھے عید کی نماز کے لیے, پھر آنے کے ٹائم پہ آپ وہ راستہ فالو نہیں کرتے تھے, آپ دوسرے راستے سے آتے تھے. تو اس میں بھی ہمارے لیے حکمت ہے, تو اس کے لیے ہم ویسا ہی کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور نمبر 9 پہ ہے عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنا. عید الفطر میں تکبیرات آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے, اور عید الاضحیٰ میں یعنی بقرہ عید جو ہوتی ہے اس میں تکبیر زور سے پڑھی جاتی ہے. ابھی تکبیرات کون سی ہے جو میں نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا نا, وہی تکبیرات ہے. آپ جب عیدگاہ میں جاوے تو آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جاوے, اور جب اگر عید الاضحیٰ ہو جاتی ہے یعنی بقرہ عید ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ تھوڑا زور سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ عید الفطر ہے تو عید الفطر میں آپ کو تکبیرات آہستہ پڑھنا ہے. کون سی تکبیرات ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسا پڑھتے پڑھتے ہوئے آپ مسجد تک جاوے, عیدگاہ تک کے جاوے. اور پھر جو ہے یہی کچھ سنت ہے, آپ اس کو فالو کریں اور اس طریقے سے جو ہے آپ اس سنت کو اپنائیں, اور بھی لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جان سکے. اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ناخن کاٹ لے وے, اور جو ہے زیر ناف کے بال وغیرہ بھی آپ صاف کر لے وے, اور ہو سکے جتنی بھی گندگی ہے اس کو صاف کر لے وے. اس کے بعد جو ہے آپ نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے باوضو ہو کر کے خوب اچھے سے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے. اس کے بعد آپ مساجد میں یا عیدگاہ میں جاوے. اور چونکہ ابھی رمضان المبارک تھا اس کے لیے ویڈیو نہیں آ رہی تھی. ویڈیو کے چاند رات پہ جب رمضان اسٹارٹ ہوا تھا, رمضان کی جو چاند رات تھی اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا کر کے کہ ابھی عملیات کے لائن سے کوئی ویڈیو نہیں آئیں گی. پھر بھی لوگ شاید ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں, کیونکہ پھر لوگ وائس ریکارڈنگ بھیج رہے اور کمنٹ کر رہے کہ آپ جو ہے کوئی عملیات کے لائن سے ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے کر کے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, فضائل والا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس میں صرف رمضان کے فضائل ہی آئیں گے, اور رمضان المبارک میں کوئی عمل کرا بھی نہیں جاتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. حاضرات کے عمل تو کرنا ہی نہیں چاہیے رمضان المبارک میں, کیونکہ اس میں پھر کامیابی نہیں ملتی ہے. اچھا, رمضان المبارک سے پہلے ایک اور پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ ماہ ثابت سعید کسے کہتے ہیں, یعنی ان ایام میں ان مہینوں میں آپ کو عمل کرنا چاہیے تو اس میں آپ کو کامیابی جلدی ملے گی, اور نہ کہ یہ ایام میں جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس ایام میں بھی آپ کو کوئی حاضرات کا عمل نہیں کرنا چاہیے. سمجھے؟ ہاں, چھوٹے موٹے عمل کر سکتے ہیں لیکن حاضرات کا عمل آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو کامیابی نہیں ملیں گی تو پھر عملیات بتا کے فائدہ کیا. سمجھے؟ تو چونکہ ابھی رمضان المبارک جا رہا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگیں, اللہ رب العزت ہماری ساری غلطیوں کو, ساری کوتاہیوں کو, ساری کمی پیشی کو معاف فرماوے. اور رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویڈیو انشاءاللہ آتی رہیں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.